پہلے تو اتھارٹیز کو لگا کہ اس شپ کو سوئز کینال سے نکالنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. 2-4 ٹگ بوٹس کی مدد سے سوئز کینال کی ٹریفک کو چند گھنٹوں میں ہی بحال کیا جا سکتا ہے. لیکن معاملہ تب شدت اختیار کر گیا جب 300 ٹن پولنگ پاور والی ٹگ بوٹس بھی اس شپ کو 1 انچ کیا 1 سینٹی میٹر بھی نہیں ہلا سکی. دنیا کے سب سے امپورٹنٹ شپنگ روٹ پر ٹریفک جیم ہو رکھا تھا، جس کی وجہ سے ہر گزرنے والا گھنٹہ کروڑوں ڈالر کا نقصان دے رہا تھا. راتوں رات ریسکیو ایکسپرٹس بلوائے گئے، درجنوں ایکسکیویٹرز کی مدد بھی لی گئی، لیکن اس دیو ویسل کے سامنے یہ سب کسی مذاق سے کم نہیں تھا. 6 دن تک ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد جب سارے ہمت ہار بیٹھے تو نیچر کی طاقت حرکت میں آ گئی. جی ہاں، دنیا کی سب سے بڑی ایور گیون شپ کو جس قدرتی طاقت نے پھنسایا تھا اسی نے اس کو نکال لیا. لیکن آخر کیسے؟ ناظرین، 23 مارچ 2021 کو ساری دنیا کی ہیڈ لائنز میں یہ کارگو ویسل دکھائی جا رہی تھی. 20,000 کنٹینر سے بھری ایور گیون کارگو شپ سوئز کینال میں ایسی پھنسی کہ اس نے دونوں طرفہ ٹریفک کو جیم کر دیا. کارگو شپس کے کسی بھی وجہ سے گراؤنڈ ہو جانے میں ویسے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اسپیسیفکلی سوئز کینال میں پھنس جانا اس خبر کو تمام نیوز چینلز کی ہیڈ لائن میں لے آیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوئز کینال انسان کا بنایا ہوا 193 کلومیٹرز لمبا اور 200 میٹر چوڑا کینال ہے، جو شپنگ انڈسٹری کے لیے کسی انمول تحفے سے کم نہیں ہے. ایسٹرن کنٹریز سے کارگو شپ جو پہلے افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر یورپ جاتی تھیں، وہ اب سوئز کینال کو استعمال کر کے نہ صرف اپنا وقت بچاتی ہیں بلکہ ان کو فیول میں بھی خاصی بچت ہوتی ہے. اسی طرح ایسٹرن USA اور کینیڈا سے ایشیا جانے والی ویسلز بھی اسی سوئز کینال کا فائدہ اٹھاتی ہیں. گھوم پھر کر بات صرف یہ ہے کہ پوری دنیا کا ساز و سامان اسی سوئز کینال کے تھرو ادھر سے ادھر ہوتا ہے، اور یہی اس کی امپورٹنس کی سب سے بڑی وجہ ہے. ایور گیون شپ کا یہاں پھنس جانا کئی سوالات کھڑے کر رہا تھا، جس کو ہر نیوز چینل پہ ڈسکس کیا جانے لگا. سب کو یہی جاننا تھا کہ اتنی بڑی شپ آخر یہاں پھنسی تو پھنسی کیسے، اور اگر اس کو چند گھنٹوں میں نہیں نکالا گیا تو پوری دنیا کے سپلائی چین نیٹ ورک پہ کیا کیا اثرات پڑ سکتے ہیں. ایور گیون کی لمبائی 400 میٹرز ہے، جس میں 20,000 فلی لوڈڈ کنٹینرز موجود ہیں. 1 ارب $US سے بھی زیادہ کے گڈز لے کر جانے والی اس شپ کے اگر کنٹینر ویٹ کی بات کی جائے تو صرف ان کا وزن ہی لگ بھگ 3,50,000 ٹنز بنتا ہے. یہ اتنا ہی ہے جتنا بوئنگ 747 جیسے 2,000 ایئر کرافٹس کا وزن اکٹھا کر لیا جائے. یاد رہے کہ اس میں شپ کا اپنا لوڈ شامل نہیں ہے.